وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودیوں سے جب کہا جاتا ہے نبی پر ایمان لے کر آؤ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہمارے دل بند ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمیں اتنا پکا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے اور آپ کے بعد جو چند پیغمبروں پر کہ اب ہمیں وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے نہیں۔ اس حوالے سے ہم بڑے استقامت والے لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں استقامت نہیں ہے، لعنہم اللہ بکفرہم، ان کی حرکتوں، ان کے کفر کی وجہ سے، جو یہ ناشکری کے کام کرتے رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے کہ حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں استقامت اور مضبوطی سے ڈٹ جانا یہ ایک اچھی صفت ہے، بشرطے کہ اچھے کام پر ہو، اور اگر برے کام پہ آپ ڈٹ جاؤ تو پھر آپ کہو میں جناب میری زبان ایک ہے اور میں جو کرتا ہوں وہ کنٹینیو کرتا ہی رہتا ہوں، پھر میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں، تو بھائی اچھے کام کے بارے میں تو یہ ٹھیک ہے، برے کام کے بارے میں یہ استقامت اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ استقامت نہیں ہے کہ تمہارے دل مضبوط ہو چکے ہیں، غلاف میں آ چکے ہیں، اب پیک ہو چکے ہیں، بلکہ یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت کر دی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس بہت ہی تھوڑا ہے یہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں، جو ایمان جتنا لانا واجب ہے وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی قرآن آ گیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور وہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ یہ بار بار قرآن اس لیے ذکر کرتا ہے کہ بھئی جو کتاب ہے تمہاری کتابوں کی تصدیق، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی کتاب آئے جو ان کا انکار کر رہی ہو نا تو پھر بڑی آزمائش ہے۔ یہ کہیں گے یار ان کے پاس بھی اتنے مضبوط دلائل تھے، معجزے تھے، ان کے پاس بھی، اب ان دونوں میں صحیح کون ہے؟ تو پھر حق کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر نیا پیغمبر آ کے پرانے ہی پیغمبر کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، وہی عقائد بیان کر رہا ہے، تو پھر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آزمائش میں نہیں ڈالا جا رہا آپ کو، بلکہ اس پر بھی ایمان لاؤ، اس پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کتاب آ گئی اور وہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ لوگ جو عام کافر ہیں یعنی مشرکین مکہ، ان پر فتح بھی طلب کر رہے تھے، یعنی یہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو ان کے ذریعے ہمیں فتح ملے گی مشرکین مکہ پر، اور مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ اور دنیا میں ہماری حکومت قائم ہوگی، لوگ آسمانی کتابوں والوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہودی آسمانی کتابوں کے قائل تھے نا، تو یہ مذہب ہمارا نظریہ دنیا میں رائج ہوگا، ہر لحاظ سے فتح طلب کر رہے تھے۔ اور یستفتحون کا معنی جو یہ دوسرے بھی معنی کیے گئے ہیں لیکن راجح معنی یہ معلوم ہوتا ہے، فلما جاءہم، استفتاح کا معنی فتح طلب کرنا، اور فلما جاءہم ما عرفوا، بس جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب، وہ کتاب عرفوا جسے یہ خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، عرفان کا معنی پہچاننا، خوب پہچانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ کیوں انکار کرنا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ یار اگر ہمیں نبی کا ساتھ دیں گے تو دنیا پہ غلبہ تو حاصل ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے اپنی چودراہٹ بھی چھوڑنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو فی الحال اپنی چودراہٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، پہلے تو کہا کرتے تھے، جیسے آج ہم حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی میت میں جہاد ہوگا، پوری دنیا پر حکومت ہوگی، تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو جو قوم کے بڑے بڑے چودھری ہوں گے نا جن کی خلافت جا رہی ہوگی، ان کو سب سے زیادہ، ان میں جو 2 نمبر ہوں گے ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی کہ یار ان کے آنے کے بعد ہماری تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی بڑا جب آتا ہے تو چھوٹے کی تھوڑی ویلیو ہوتی ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں پر لعنت جو کم بخت انتظار میں تھے کہ پیغمبر آئے اور کتاب آئے اور ہم یہ اور ہم یوں اور یہ ایسے ہو جائیں گے۔ مشرکین کو فخر سے کہا کرتے تھے کہ تم ابھی صبر کرو، بس ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو جب آ گیا تو پھر اس کا وہ مشرکین ایمان لے کر آ رہے ہیں اور یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اللہ فرماتے ہیں بہت بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ کیا بری چیز ہے جس کے ذریعے بیچ ڈالا؟ کفر کیا اس کتاب کا جو اللہ نے نازل کی، اور کفر کی بیس کیا ہے؟ سرکشی، بغاوت، اور بغاوت کی بیس کیا ہے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ پیغمبر تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا، ہم سردار ہیں، ہم پڑھے لکھے، یہ امی لوگوں میں سے پیغمبر کیوں آ گئے جو یتیم ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہیں؟ تو اللہ نے اپنا فضل جس پہ چاہا نازل کیا، اس سے ان کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب،
پس یہ غضب در غضب لے کے لوٹے. ایک غضب تو اس بات کا کہ انہوں نے کفر کیا, انکار کیا. دوسرا غضب اس بات کا کہ انکار کی بیس کیا تھی؟ سرکشی. تیسرا غضب سرکشی کی بیس بھی کوئی مضبوط نہیں ہے بلکہ جیلسی. تو غضب در غضب کا مطلب دو غضب نہیں ہے بلکہ بہت سارے. بعض دفعہ عربی میں ایک چیز کو دو دفعہ بیان کیا جاتا ہے, یہ نہیں بتانے کے لیے کہ دو دفعہ, بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ بہت دفعہ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. دیکھو قرآن میں جو آتا ہے نا, دردناک عذاب, ذلت والا عذاب, بڑا عذاب, اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ ورڈنگ چینج کیوں ہو رہی ہے. یہاں ذلت والا عذاب اس لیے کہ یہاں یہ جیلسی کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آ رہے, اور جیلسی کیا کہ ان کی عزت زیادہ ہماری کم. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو عذاب ملے گا وہ ہوگا ہی تمہیں ذلیل کرنے کے لیے. تو جس عزت کی وجہ سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو نا, وہی عزت جب جہنم میں جاؤ گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو وہ صرف تکلیف دہ عذاب نہیں ہے بلکہ رسوا کرنے والا بھی عذاب ہے. تو مہین کا لفظ یہاں اس لیے لے کر آئے ہیں. قرآن کے جو بلاغت بہت ہے, قرآن میں ایک ایک لفظ جو آیا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے, تو بجائے اس کے کہ کہیں کہ بھائی ہم ایمان اس لیے نہیں لے کر آتے کہ ہم تو ہیں ہی نہیں مومن, ہم تو آسمانی کتابوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں. جیسے ایتھیس یا گمراہ آدمی کیا کہے گا, بھائی ہم تو یہ سلسلے کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو لوگ پھر اس کو عزت ہی نہیں دیتے. لیکن ان میں دنیا سے محبت اتنی ہے کہ یہ اپنا مومن ہونا, مومن کا جو لفظ ہے وہ بھی نہیں دور کرنا چاہتے اپنے آپ سے, بلکہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں, پیغمبروں پر ایمان والے لوگ, تورات کو ماننے والے, موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے. تو یہ لفظ اور یہ لقب بھی اپنے سے ہٹانا نہیں چاہتے. انکار بھی کر رہے ہیں سچے پیغمبر کا, اور چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پیڑے کھانے کا, فری میں پیڑے کھانے کا شوق, کہ کفر بھی کر رہے ہیں لیکن لیبل کیا چاہتے ہیں؟ ایمان کا لیبل لگا رہے. تو ان آیتوں میں اللہ نے ان کے ایمان کی حقیقت بیان کی ہے کہ ایمان کا لیبل جو تم نے لگایا ہوا ہے یہ بھی صرف فارمیلٹی پوری کی ہوئی ہے, ورنہ جن پیغمبروں پر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو حقیقت میں ان پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی, تو کہتے ہیں ہم پہلے ایمان لا چکے ہیں. بھائی آپ ہمیں ایمان کی دعوت نہ دیں, ہم پہلے سے مومن ہیں, جو اللہ نے ہم پر کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کتاب کے علاوہ کا انکار کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی برحق ہے. مصدقا لما معہم, اور ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے. تو آگے اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی مومن ہو, تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے رہے ہو, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ, تمہاری تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ تم نے پیغمبروں کو قتل کیا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ پیغمبر کو تھوڑی قتل کرتا ہے. اور پھر اللہ نے دوبارہ انہی برائیوں کو, ان کی برائیوں کو بیان کیا کہ تم نے بچھڑے کی بھی عبادت کی, اور تورات پہ تم گواہ بنے. 70 آدمی گئے تھے نا, گواہ بن کے آئے تھے. جب دیکھا کہ اس میں احکام مشکل ہیں تو اپنی قوم کو گواہی دینے لگے کہ ہم نے جو تورات دیکھی تھی نا اس میں اللہ میاں نے یہ بھی ہم سے کہا تھا کہ جو آسان احکام ہو ان پر عمل کر لینا, مشکل کیا کر دینا, چھوڑ دینا. تو اس پہ اللہ نے کوہ طور اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا کہ یہ گر جائے گا, مر جاؤ گے یہاں پہ سارے. تو پھر فوراً کہا کہ اچھا نہیں اللہ ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والے تھے تو اس وقت تمہاری یہ حرکتیں تھیں. تو پہلے بھی ان آیتوں کا بیان کیا لیکن وہ کسی اور پیرائے میں, کسی اور مقصد کے تحت. اب جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس حیثیت سے ان آیتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو. تو اس لیے تکرار نہیں ہے کہ جو مضمون اللہ نے پہلے بیان کیا وہ دوبارہ کیوں بیان, اور پہلے کسی اور مضمون کو بیان کرنے کے لیے بتایا گیا تھا, اب یہ بتانے کے لیے کہ تم جو کہتے ہو مومن ہیں تو یہ مومن کا دعویٰ بھی تمہارا ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے, وہ واضح دلائل کیا تھے؟ لاٹھی کو سانپ بنانا, سمندر کا 2 ٹکڑے ہو جانا, اتنے واضح تم نے دیکھے, فرعون کا غرق ہو جانا. سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں تو ان کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم بڑے ظالم تھے. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے معاہدہ کیا کہ تورات پر ایمان لے کر آؤ گے, لیکن نہیں لے کر آئے اور کہنے لگے آسان پر عمل کریں گے, مشکل کو چھوڑ دیں گے. تو ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا لیا اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ, پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ اور سنو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. قالوا, تو کہنے لگے سمعنا وعصینا, ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں. یہ جو سمعنا وعصینا ہے نا, ظاہر ہے کوئی زبان سے یوں تھوڑی کہے گا ہم نے سن لیا اور ہم نے نہیں مانیں گے. یعنی اوپر سے کہا کہ ہم نے سن لیا
اور دل میں کیا تھا؟ مانیں گے نہیں. دل میں یہی تھا کہ ڈنڈی مارنے کا جہاں موقع ملے گا صحیح ہے نا, اللہ بچائے. لیکن سارے ایسے نہیں تھے, یاد رکھو قرآن میں جگہ جگہ اہل یہود میں جو اچھے لوگ تھے ان کی تعریف بھی ہے. بہت سے ان میں اچھے تھے جن کی نسل میں آگے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. داؤد علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل میں ہی تھے نا, تو وہ تو بہت اچھے تھے. جالوت کے خلاف جو لڑنے والے تھے وہ بھی تو بنی اسرائیل میں تھے نا, تو سارے خراب نہیں تھے, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مان لیا, لیکن عمل سے کیا ثابت کیا؟ یا تو عصینا کا یہ مطلب ہے کہ دل میں کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے, یا یہ کہ زبان سے کہا سن لیا مگر عمل جو تم نے کیا اس سے بزبان حال تم نے یہ بتایا کہ ہم عمل نہیں کریں گے. تو اس میں صحابہ کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس آیت میں. وہ ایسے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ نے جو صحابہ کا بیان کیا نا, قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہم نے سن لیا اور ہم کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں, یہ کہاں چلا گیا؟ اچھا, خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم, اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی. پہلے سے حرکتیں ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی. اور یہ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بدعمالیاں کرتا ہے تو بدعمالیوں کی وجہ سے مزید بدعمالیوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ کچھ ایسے پہلے کام کیے تھے جن کی وجہ سے کفر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. وقت پورا ہو گیا, یہ رکوع تھوڑا سا باقی ہے, پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی بقیہ تفسیر بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا. بات یہ چل رہی تھی کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں, تو اللہ نے ان کے باتیں بتائیں کہ تمہارا ایمان تو تم کیسا ایمان لے کر آئے تھے؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا, اور کوہ طور ہم نے تمہارے اوپر رکھا ہے تو تم نے مانا ہے کہ ہم تورات پر ایمان لائیں گے, اور یعنی تورات پر عمل کریں گے ہم. اور اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم, ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی, یعنی شیطان کی طرف سے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. کتنے برے برے کاموں کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا تھا. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارا ایمان تو تمہیں الٹے الٹے کاموں کا حکم دے رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان کا لیبل تم اپنے اوپر لگا رہے ہو نا, وہ بھی تم پہ لگتا نہیں ہے, اس لحاظ سے بھی تم مومن نہیں ہو. پھر ایک الزامی جواب دیا جا رہا ہے. الزامی جواب کہتے ہیں جب آپ ہر طرح سے دلائل دے چکے ہیں نا اور سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہ ہو, تو اس کو بالکل خاموش کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے, الزام کا مطلب وہ اس پہ لازم ہو جائے کہ اگر واقعی ایسا ہے تم یہ سمجھتے ہو تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے. ہوتا ہے نا, جیسے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے, آپ کو بتائے کہ بھائی یہ کاروبار میں انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ, تو آپ اس سے بولیں پھر خود کیوں نہیں پیسہ لگا دیتے بھائی. تو جب تک اس سوال کا اس کے پاس کوئی معقول جواب نہ ہو, اس کا مطلب یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, آپ سے پیسے نکلوانا چاہ رہا ہے. بھائی تمہارے پاس بھی پیسہ ہے تو تم خود انویسٹ کرو نا, ہمیں کیوں مشورہ دے رہے ہو. تو بالکل یہی انداز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, تمہارا دعویٰ ہے کہ پکے مومن تو صرف ہم ہی ہیں, اور جنت میں ظاہر ہے مومن ہی جائے گا تو صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے. یعنی یہودی کہتے تھے جنت میں تو مومن جائے گا, یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, صرف مومن جائے گا. پھر کہتے تھے مومن صرف کون ہے؟ ہم ہیں, اور باقی تو سارے غیر مسلم ہیں, کافر ہیں. حتیٰ کہ جو نبی پر ایمان لے کر آ رہے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ غیر مسلم ہیں, یعنی وہ بھی کافر ہیں, تو ہم صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے, خالصۃ من دون الناس, صرف تمہیں ملے گی, لوگوں کو نہیں ملے گی, فتمنوا الموت, تو تم موت کی تمنا کرو نا اگر تم مومن ہو. دیکھو ہمارے ہاں کتنے لوگ شہادت کی تمنا کرتے ہیں نا, کہ اللہ کرے ہمیں شہادت مل جائے, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ شہادت کے بعد اللہ نے شہید کے لیے بہت بڑے بڑے مقامات رکھے. میں نے بہت سے لبرلز کو دیکھا ہے, نہ ان کی داڑھی ہوتی ہے, نہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ موت آئے تو کون سی آئے؟ شہادت کی. اس کا مطلب ان کا بہرحال آخرت پر کسی درجے میں ایمان ہے, چاہے عملی کوتاہی کیوں نہ ہو. لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, یار ہم سے زندگی میں عمل نہیں ہوتا, لیکن یار ہم چاہتے ہیں کیا؟ شہید ہو جائیں, موت ہماری شہادت کی آئے, شہادت ہمیں ملے. تو لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہودیوں سے تمہاری اس قسم کی کوئی تمنا
نہیں ہے. میں پوری آیت کی تفسیر یہ آیت پڑھ لوں گا نا تو پھر بتاتا ہوں. آگے فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, اللہ فرماتے ہیں ہرگز موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری, یعنی ان کو خود بھی اپنے غلط ہونے کا یقین ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کچھ دن پہلے نا ایک صاحب, ایک سیاسی قائد جو بڑا ہی کرپٹ آدمی ہے, جس کو سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑا کرپٹ مارکیٹ میں گزرا نہیں ہے, تو اس سیاسی جماعت کے تھے وہ, تو اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ یار وہ بڑا نیک آدمی ہے. میں یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں نا قرآن کی آیت ہی کو آسان انداز میں ڈیفائن کرنے کے لیے, یہ تفسیر سے ہٹ کر نہیں ہے یہ چیزیں. تو وہ بڑے زبردست ہے, وہ بڑا, اس کو ووٹ دینا چاہیے, وہ تو بہت ہے بھائی, وہ قائد تو وہی ہے, وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں. اب ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے, دلائل سے سمجھا رہے ہیں بھائی اس نے تو یہ کیا, اس نے تو یہ کیا, یہ مان کے نہیں دے رہے کیونکہ عصبیت, لسانیت, آپ کو پتہ ہے یہ قوم پرستی, یہ سب چیزیں. تو ہمارے اس دوست نے ان سے کہا کہ اچھا پھر یہ دعا کرو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہو. ایک دم نہ وہ چپ ہو گیا, کہہ رہے بھائی یہ نہیں میں دعا کروں گا, اس کا مطلب تو میں خود پتہ ہے کہ وہ نیک نہیں ہے. تو یہاں اس کو کہتے ہیں بالکل ایسی دلیل کے قسم آپ کا مد مقابل کیا ہو جائے, خاموش ہو جائے. بھائی اگر یہ اتنا ہے, جیسے ہم جو غیر مسلم لڑائیاں لڑ رہے ہیں, بھائی تم اگر حق پر ہو تو تم اس میں شہادت کی تمنا کرو نا. وہ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے یار یا تو مر کے مٹی ہو جائیں گے یا یہ کہ آخرت میں سزا ملے گی. ان کو بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے ہم ظلم کر رہے ہیں, تو جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں اگر شہادت مل بھی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور تمنا نہ کرنا بعض دفعہ طبعی خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے. ممکن ہے آپ کو کوئی نیک آدمی ملے مگر موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہو اور شہادت کی تمنا بھی نہ رکھتا ہو, تو وہ اس لیے نہیں کہ اس کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ دل اس کا کمزور ہے. دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی بعض دفعہ انسان موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. تو یہ والا ڈر یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے, یہ تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہم نے بعض بڑے بڑے بزرگوں کو موت سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے کہ وہ دل ان کا کمزور تھا, حالانکہ وہ بزرگ تھے. یہ تو ایک طبعی چیز ہے نا. اس کی میں ایک آسان مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا تو میرا یہ بخار بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اور جیسے ملیریا کسی کو انتہائی درجے کا پہنچا ہوا ہو نا, تو ملیریا کا ایک کورس ہے, انجیکشن لگتے ہیں, اور اس انجیکشن کے بعد یقینی طور پر الحمدللہ شفا مل جاتی ہے. ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اور ہم نے بھی جس کو دیکھا ہے وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یار میرے یہ ٹیکہ لگے گا تو میں بالکل فٹ فاٹ ہو جاؤں گا, تو اسی وجہ سے لوگ وہ ٹیبلٹ بھی کھا لیتے ہیں, اور اگر ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ کو انجیکشن ہی لگے گا, اب اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ اب انجیکشن کے بغیر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, تو لوگ انجیکشن بھی لگواتے ہیں. تو دل سے راضی ہوتے ہیں نا اس پہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے یار اس کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے ٹھیک. لیکن کمزور دل آدمی اس کے باوجود چیخیں مار رہا ہوگا, اور ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں نا انجیکشن کے لیے وہ بھاگ جائے وہاں سے. تو یہ بھاگنا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ شفا ملے گی یا وہ ملیریا سے محبت کرتا ہے, یہ بھاگنا ایک طبعی خوف ہے کہ یار ٹیکہ لگنے کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر کسی کو شہادت کی تمنا اس بیس پہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے بھائی شہادت میں پہلے بم گرے گا, چیتڑے اڑیں گے, اس کے بعد شہادت ملے گی, یا کوئی بندہ سامنے بندوق لے کے کھڑا ہوگا, ادھر لگے گی, پھر تڑپے گا, پھر ہوگا, پھر ملے گی. ایسے وہ ایک مولوی صاحب جو ہے نا حلوے بہت کھایا کرتے تھے, اور وہ حلوے مانڈے والے بدعتی مولوی تھے, تو شہادت کی دعائیں کرتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت شہادت کی آپ دعائیں تو کرتے ہیں, اس کے لیے تو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے, کوئی حلوے میں تھوڑی بم رکھ کے دے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا, آپ چاہتے کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے اور آپ شہید ہو جائیں. تو شہادت سے پہلے کے بھی تو پروسیس ہیں. پھر موت سے طبعی طور پر ہر انسان کو ویسے ہی ایک نفرت ہوتی ہے, تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے طبعی طور پر, کیونکہ خطرناک چیز ہے نا موت. آپ دیکھیں کیسے جو ہے نا, مجھے یاد ہے ہم بچپن میں جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہم شہادت بھئی ہمیں شہادت, ہم نے اتنے فضائل سنے تھے, شہادت کی بہت تمنا کرتے تھے, اب بھی الحمدللہ دل میں تمنا ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا, کسی عالم کی قتل ہو گئے نا, شہید ہو گئے وہ, ان کی جب میت آئی نا, تو کئی سال پرانی بات ہے, میں نے جب ان کو دیکھا نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میت کو دیکھ کے انسان کو بہرحال ایک وحشت ہوتی ہے. تو یہ طبعی نفرت ہے موت سے, یہ بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ نیچرل ہے. تو جن کے دل مضبوط بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا. تو یہ دل کی کمزوری یا مضبوطی یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے نا,
تبھی حدیث میں آتا ہے جو بزدل آدمی ہے نا اس کو جہاد میں دگنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نیچر کے اگینسٹ چل رہا ہوتا ہے. بہادر کو ثواب ملے گا پورا اور بزدل کو اس سے ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ بہادر کو تو مزہ آ رہا ہے لڑنے میں بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ٹھیک، بہت بڑی فضیلت ہے، وہ زیادہ کام کر جائے گا. لیکن بزدل کو تو ڈر لگ رہا ہے، کانپ رہا ہے پھر بھی جا رہا ہے. تو کانپنا یہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، انسان کی نیچر. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طبعی اور ایک عقلی. عقلی کا مطلب آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو. جیسے اسی طرح نفرت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک طبعی اور ایک عقلی. یہ لفظ یاد رہے گا نا تو انشاءاللہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. اب عقلی محبت کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کو ملیریا ہوا، آپ کو پتہ ہے انجیکشن لگے گا تو میں ٹھیک ہوں گا، تو عقلی طور پر آپ کو انجیکشن لگوانے سے محبت ہے، آپ چاہتے ہو کہ لگے. لیکن کمزور دل ہو، وہ سوئی کی جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی آپ سے، اس میں ڈر لگتا ہے یار ٹھوک رہا ہے، صحیح ہے نا، سوئی گھسیڑ رہا ہے، ایک ہوتا ہے خوف پیدا ہو جاتا ہے بعض لوگ کمزور دل. تو نفرت ہے طبعی، یعنی آپ کی نیچر پسند نہیں کر رہی اس کو، طبیعت پسند نہیں کر رہی. تو ہم اس کو یوں کہیں گے، اس آدمی کے دل میں ملیریا کے علاج کے لیے انجیکشن لگوانے کو یہ پسند کرتا ہے عقلی طور پر، لیکن طبعی طور پر یہ پسند نہیں کرتا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ یہ آدمی پتہ ہے کیا چاہے گا، یہ چاہے گا کہ میں چاہوں نہ چاہوں کسی طرح مجھے رسیوں سے باندھ کے ڈاکٹر جلدی سے ٹھوک دے انجیکشن، کیونکہ اس کو پتہ ہے یار ٹیکہ نہیں لگوایا نا تو اور زیادہ تکلیف ہوگی. تو یہ چاہے گا یار مجھے بتائے بغیر میں سو رہا ہوں بس انجیکشن ٹھوک دو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں یا نہ چاہوں تو مجھے زبردستی چلا دے. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے یار گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور اس کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے. اب جنت میں جانے کا شوق عقلاً تو ہے، لیکن طبی طور پر ظاہر ہے گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں. تو وہ پھر اللہ سے یوں دعا مانگتے ہیں، اللہ میں چاہوں نہ چاہوں تو زبردستی بس مجھے چلا ہی دے، یعنی میں نہیں بھی چاہوں نا تو ادھر کو گھسیٹ لے مجھے. تو یہ دعا اس کی علامت ہوتی ہے بھائی اس کے دل میں طبی طور پر تو گناہوں سے محبت ہے، مزہ آ رہا ہے گناہ کرنے میں اس لیے کر رہا ہے، لیکن عقلی طور پر یہ گناہ کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں بھی یاد رکھیں اسی طرح بعض دفعہ انسان کو کسی سے محبت کا اللہ نے حکم دیا مگر اس کو اس سے طبعی محبت نہیں ہوتی، صرف عقلی ہوتی ہے. تو ہم مکلف کس کے ہیں؟ عقل کے. طبیعت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. البتہ طبعی بھی محبت اگر پیدا ہو جائے تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے. جیسے میدان جنگ میں کسی کا لڑنے کا دل چاہنا شروع کر دے بہادری، تو یہ خدا کی کیا ہے، ایک دین ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جہاد کو آسان کر دیا، اور اس لحاظ سے یہ ثواب کما لے گا کہ یہ کارنامے بہت بڑے بڑے سر انجام دیتے. جیسے ارطغرل اور یہ جو بڑے بڑے خالد ابن ولید، یہ سب بائی نیچر بہادر تھے. تو اب یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے دل میں موت کی بالکل بھی تمنا نہیں ہے. تو یہاں طبعی تمنا مراد نہیں ہے کہ طبی طور پر تو کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، یہ عقلی ہے. عقل سے بھی یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہماری موت کبھی ہو، جبکہ مسلمان عقلی طور پر موت کے لیے تیار رہتا ہے. اسے پتہ ہے موت ہوگی، بالآخر ایک نہ ایک دن اللہ نے چاہا تو مغفرت ہو جائے گی. ہاں کسی مسلمان کو اس بیس پہ موت سے عقلی طور پہ نفرت ہے کہ میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں، تو وہ اس فہرست میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال مجھے، یعنی اس کو زندگی اس لیے نہیں چاہیے ہوتی کہ عیاشی کرے، بلکہ اس کو زندگی اس لیے چاہیے ہوتی یار ابھی تو میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو میری زندگی لمبی ہو تاکہ بعد میں مجھے کسی طرح گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے. تو جو اس بیس پہ چاہ رہا ہے کہ میں نہ مروں، وہ بھی اس آیت میں داخل نہیں ہے. اس آیت میں وہ داخل ہے جو گناہ کر رہا ہے لیکن دعوے یہ کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا کہاں، جنت میں. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں پھر تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتا، یعنی عقلی طور پر موت سے محبت کیوں نہیں کرتا. طبی طور پر تو چلو تمہارے اختیار میں نہیں، تم تو اگر تم سے عقلی طور پر بھی تم چاہتے ہو کہ کسی بھی صورت میں تمہاری موت نہ آئے. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے اعمال کی وجہ سے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ موت کی جو یہ تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بزدلی ہے دل کے اندر یا طبعی طور پر موت سے نفرت ہے، وہ تو ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے، بدعمالیاں. بدعمالیاں اتنی ہیں، ان کو پتہ ہے مرے تو گئے سیدھا کہاں، جہنم میں. تو اس لیے ان کو زندگی کی بہت زیادہ ہوس ہے، لالچ ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے.
اور اللہ نے فرمایا یہ زندگی پر اتنے حریص ہیں، اتنے لالچی ہیں. دیکھو مسلمان یہ نیک اعمال کرنے والا زندہ رہتے رہتے بھی ایک وقت آتا ہے پھر تیار ہو جاتا ہے موت کے لیے کہ یار چلو 60 سال 70 سال 80 سال ہو گیا، پتہ ہے بھائی جانا ہی ہے. اور اگر جو ہے وہ پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے یار اب اتنا زندہ رہ گئے، تو اس کو زیادہ حرص بھی نہیں ہوتی کہ بس اور کتنا رہنا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں اتنی لالچ ہے، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش 1000 سال مجھے زندگی مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں اس خوش فہمی میں ہے کہ اگر 1000 مل گئی تو بچ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب، یہ 1000 سال کی زندگی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. اگر بالفرض زندگی مل بھی گئی تو جانا کہاں ہے؟ جہنم میں. اب یہاں بھی ایک اشکال ہو سکتا ہے، بھائی یہ تو ہر آدمی چاہتا ہے مجھے 1000 سال کی زندگی ملے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے آ کے یار تمہیں ایک دوا میں کھلا دوں گا تم 1000 سال زندہ رہو گے، تو میں بھی کوشش کروں گا. میں کہہ دوں 1000 کے میں 2 ٹیبلٹ کھاؤں گا تاکہ 2000 سال زندہ رہوں. تو پھر یہاں یاد رکھیں، یہاں 1000 سال جو ان کی چاہت تھی نا زندہ رہنے کی، اس چاہت کی بیس غلط ہے. وہ بیس یہ ان کو پتہ ہے مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اس لیے بچنا چاہ رہے ہیں. جبکہ مسلمان کی بیس کیا ہے؟ بھائی زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے جو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو وہ اس بیس پہ زندہ رہنا چاہے گا. تو اس لیے قرآن کی آیتوں کے ظاہر کو کبھی نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کے کس پیرائے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جاتا. تو پیرائے کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال ایسے ہیں، ان اعمالوں کی وجہ سے یہ سب ان کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. تو واللہ بصیر، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. ایک آیت رہ گئی ومن الذین اشرکوا، فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، لوگوں میں یہ زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں. دنیا میں جتنی قومیں ان میں سب سے زیادہ ان کو زندہ رہنے کا شوق ہے. حالانکہ جس کا آخرت پر ایمان ہو، اعمال ہو، اس کے دل میں زندگی کی ہوس زیادہ نہیں ہوتی. لیکن جو دوسرے غیر مسلم ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، ان سے بھی زیادہ ان کو زندہ رہنے کا شوق ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا انجام آخرت میں بہت خراب ہونے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو مشرکین ہیں، جو کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے بھی زیادہ ان کے اندر ہوس ہے. تو اب اللہ نے یہ پوری بات کیوں بیان کی کہ دعوے ان کے کیا ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اعمال اس دعووں کے بالکل اگینسٹ ہیں. یعنی اس دعوے سے ان کے اعمال بالکل بھی میچ نہیں کر رہے. تو یہ رکوع تھا. اب ہم رکوع شروع کرتے ہیں جی. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 12. تو یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے نا، 12واں رکوع، اس میں شروع میں کیا اللہ نے فرمایا؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جو جبریل کا دشمن ہے، تو جبریل نے تو آپ کے قلب پہ کلام اللہ کو نازل کیا ہے. ہوتا یہ تھا کہ نہ ماننے کے 100 بہانے ہوتا ہے نا. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فرشتہ قرآن لے کر آ رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو جبریل ہے. تو جبریل سے ہمیں ذاتی دشمنی ہے، کیونکہ جبریل نے بہت ساری امتوں کو تباہ کیا، اور ہمارا بھی بہت سارے مقامات پہ جبریل نے بیڑا غرق کیا ہے. کیونکہ جب عذاب آیا کرتا تھا نا قوموں پہ، تو قرآن میں آتا ہے نا، پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ نے جبریل کو حکم دیا، انہوں نے بستی الٹ دی. تو یہ جبریل نے ہم میں بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے، اور جبریل بہت سے مشکل حکام لے کے بھی نازل ہوتے ہیں. تو جبریل سے ہماری کیا ہے؟ دشمنی ہے. تو جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آئے گا تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو یہ جہالت کی باتیں. تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی جبریل اور جتنے پیغمبر اور جتنے انبیاء ہیں، یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں. ان سے دشمنی کا مطلب ان سے دشمنی نہیں بلکہ اللہ سے، کیونکہ یہ سب اللہ کے طرف سے پیغام، یہ اپنے اختیار سے تھوڑی لے کر آ رہے ہیں. اگر مشکل حکام بھی لے کر آئے تو اپنے اختیار سے تھوڑی لے کر آئے ہیں. یہ کس کی طرف سے لائے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے فرمایا قول، ان سے کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو بھی جبریل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ، تو جبریل نے تو نازل کیا ہے آپ کے اوپر، علی قلبک، آپ کے قلب پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اپنی مرضی سے تھوڑی نازل کیا ہے جس میں تمہارے پول پٹیاں کھولی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے تھے جبریل ان کو آگے سکھا رہے ہیں اور ہمارے راز کیا کر رہے ہیں؟ فاش کر رہے ہیں. ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، کوہ طور ہمارے سر پہ آ گیا، ہم نے پیغمبروں کو ستایا. تو یہ سارے راز کون فاش کر رہا ہے؟ جبریل. تو ان کو ذاتی دشمنی کس سے ہو گئی تھی؟ جبریل سے. تو اللہ نے فرمایا وہ تو جبریل نے اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے، اور جو نازل کیا مصدقا لما بین یدیہ، وہ تمہاری آسمانی کتابوں کی بھی تو جبریل ہی تصدیق کر رہے ہیں.
جو کلام جبریل لے کر آ رہے ہیں وہ کلام تمہاری کتابوں کو بھی تو سچا قرار دے رہا ہے. مشرکین تو تم لوگ کو سچا تھوڑی مانتے ہیں. یہ تو قرآن ہے جو تمہاری کتابوں کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ سچا. بلکہ حقیقت میں قرآن نے جتنی قدر ان پیغمبروں کی ہمیں سکھائی ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اتنی تو خود یہودی اور عیسائی بھی اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کرتے. تو جبریل سے تو تمہیں محبت ہونی چاہیے، وہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق والی آیتیں لے کے نازل ہو رہے ہیں. وہدن، اور جو کلام جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے اس میں ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، گائیڈنس ہے. وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. تو تم ایمان لے آؤ تو جبریل جو کلام لے کر آئیں گے وہ تمہارے لیے خوشخبری کا سبب بن جائے گا. پھر آگے اللہ نے ایک اور اصول بیان کیا کہ بھئی اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے دشمنی برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہوتی ہے. من کان عدوا للہ، یاد رکھو جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے اور اس کے پیغمبروں کا دشمن ہے اور جبریل اور میکائیل جیسے فرشتوں کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ سے محبت یہ بہت ضروری ہے. جو لوگ بھی اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جن کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو بھی ان سے محبت ہوگی، تو ان سے دشمنی رکھنا یہ بہت خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ کی وعیدیں صرف دو گناہ پر، ایک سود پر ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے. کیونکہ جنگ کے اعلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن، آپ دیکھیں نا جب دو ملک کی فوجیں آمنے سامنے ٹکراتی ہیں، لڑتی ہیں، تو ان کے لیے دوسرے فوجی کے ساتھ ہر قسم کا سلوک اس وقت حلال ہوتا ہے. اسے قتل کرنا بھی جائز ہے، گرفتار کرنا بھی جائز ہے، اس کا مال سارا لوٹنا جائز ہے، بلکہ یہ کمال سمجھا جاتا ہے اس موقع پہ. تو اعلان جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے تمہاری ہر چیز حلال ہو گئی ہے، قتل بھی کر سکتے ہیں، تمہارا سارا مال بھی چھین سکتے ہیں. یعنی اب ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا نہ صرف جائز بلکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کمال. جب دو ملک کی فوجیں لڑ رہی ہوتی ہیں تو اس ملک کی فوج کے لیے دوسرے ملک کی فوج کو نقصان پہنچانا یہ عیب سمجھا جاتا ہے یا کمال؟ تو کمال سمجھا جاتا ہے نا کہ ہم نے لوہے کے چنے چبوا دیے ان کو. تو یہ اعلان جنگ کا جو اعلان ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو سود خور کے خلاف ہے اللہ کا اعلان جنگ. اور دوسرا اسی وجہ سے امام مالک سے پوچھا گیا سب سے بڑا جرم کون سا؟ انہوں نے فرمایا سود کھانا، کیونکہ اعلان جنگ کا وعدہ اللہ نے سود پہ کیا ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ اسلام میں فرض نماز قضا کر دینا یہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑا جرم ہے. اور راجح قول یہی ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے زنا سے بھی بڑا، چوری سے بھی بڑا جرم جو ہے نا نماز کا قضا کر دینا، کیونکہ یہ اسلام کی علامت ہے. اور آج دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہاں دوسرا کیا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے. تو اب یاد رکھو ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں فلاں نیک ہے لیکن اس نے تو غلطی کی ہے. تو بھائی غلطی ہونے کے باوجود وہ تو پیغمبر صرف معصوم ہوتے ہیں نا. تو ولی کا مطلب یہ ہے کہ بیچارے سے غلطی اگر ہو بھی جائے تو وہ توبہ کر لیتا ہے. تو اس لیے نیک لوگوں سے دشمنی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر بہت ساری واضح آیتیں نازل کر دی ہیں اور اس کا انکار وہی لوگ کریں گے جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں. آگے پھر اللہ اہل یہود کی ایک شناعت کو، ان کی قباحت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا کام ہی کیا ہے؟ ایگریمنٹ کو توڑنا. موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے توڑے، داؤد علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے، تو انہی میں سے ذکر ہے. فرمائے جب بھی یہ عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اس عہد کو توڑ دیتا ہے. ایک فریق اس لیے کہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان میں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو سرے سے پیغمبر پر ایمان لاتے ہی نہیں تھے ان کے. ولما جاءہم رسول، اور جب ان کے پاس ایک ایسا رسول آ گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، تو ان میں ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، یعنی ایسا انکار کیا گویا اٹھا کے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ تو اس پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا 12واں رکوع، اس 12ویں رکوع کی آدھی تفسیر تقریباً ہو چکی تھی. آج میں انشاءاللہ باقی آدھی کمپلیٹ کروں گا آیت نمبر 102 سے. یہ 102 والی آیت بھی بڑی لمبی ہے. تو ہم نے جو کل جو پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کی جو خصلت بیان کی
کہ جب ان کے پاس رسول آئے جو ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور ایسے بن گئے جیسے کہ ان کو اس کتاب کے بارے میں کچھ علم ہے ہی نہیں، ایسے بن گئے۔ تو جس چیز کو فالو کرنا چاہیے تھا اس کو فالو نہیں کیا، اور جس چیز کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو فالو کیا۔ اس کا آگے تذکرہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس چیز کی پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اس چیز کے پیچھے کہ جس کے پیچھے شیاطین چلا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا شان نزول بیان نہ کیا جائے وہ آیتیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، تو ایسی آیتوں کا شان نزول بیان کرنا ضروری ہے۔ شان نزول کے بارے میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو مفسرین بتاتے ہیں نا کہ یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ والا واقعہ ہوا تھا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے تو یہ فلاں واقعے پر بھی صادق آ رہی ہے۔ تو چونکہ بہت سے لوگ اس اصطلاح سے، مفسرین کی اصطلاح سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے الفوز الکبیر، ان کا بڑا زبردست ایک رسالہ ہے قرآن کی تفسیر پر، تفسیر کے اصول پر، اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب بھی یہ کسی صحابی سے یہ منقول ہو کہ نزل فی فلان، یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ فلاں کے بارے میں، بلکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ فلاں پر بھی صادق آ رہی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ لیکن بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کی میں پہلے آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے نا۔ اب آج ہمارے معاشرے میں کوئی چوری کرتا ہے، ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں بھئی اس کا ہاتھ کاٹو، اس لیے کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں تھوڑی ہوئی ہے، آیت تو پہلے نازل ہو چکی ہے 1400 سال پہلے، لیکن ہم یہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب اس جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو عام طور پر تو جب کسی صحابی سے یہ منقول ہوتا ہے حدیث میں کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں یا فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ لکھا تو ایسے ہی ہوتا ہے، اردو میں ترجمہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب آپ خوب سمجھ لیں، یہ نہیں ہوتا کہ فلاں واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت ہوئی، بلکہ صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت فلاں واقعے پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوتی ہے اور اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو حقیقی شان نزول اس کو بولتے ہیں۔ اور جب تک وہ واقعہ آپ بیان نہیں کریں گے قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے قرآن مجید میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات بیان کی گئی ہے سورہ نور میں کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، صحابہ کو اللہ نے تنبیہ کی کہ جب تم نے یہ واقعہ سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس پہ کلام بھی نہیں کر سکتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان لگایا جا رہا ہے۔ تو اب ان میں امی عائشہ کا تذکرہ تو نہیں ہے کہ عائشہ کا لفظ بھی نہیں آیا، نبی کی زوجہ کا لفظ بھی نہیں آیا، تو یہاں جب تک وہ واقعہ آپ جو بخاری اور مسلم میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کے گمنے کا واقعہ، قافلے سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان نہیں کریں گے، اور پھر وہ عبداللہ بن ابی منافق نے جو آپ پہ تہمت لگائی تھی وہ واقعہ بیان نہیں کریں گے، تو ان آیتوں کا مطلب قیامت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ آیتیں پورے اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں، تو اس واقعے کو جب تک آپ حدیث کی روشنی میں بیان نہیں کریں گے تو یہ آیتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی، تو چونکہ وہ آپ کی منہ بولی بہو تھیں، آپ نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو یہ خوف ہوا کہ عرب کہیں گے کہ بہو سے نکاح کر رہے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ جو سگا بیٹا ہے وہی سگا ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی بھی حقیقی بیوی نہیں ہے، تو آپ ان سے نکاح کریں۔ تو اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی اور ان کو طلاق دے دی تو آپ کا ہم نے ان سے نکاح کرا دیا۔ اب کس سے کرا دیا، اس کا ہاں ضمیر ہے، ہم نے اس سے نکاح کرا دیا، اور آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اور نبی حضرت زید کو حکم دے رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو طلاق مت دو، پھر بھی انہوں نے دے دی، تو اس پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ کسی
کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نبی جب کسی بات کا حکم دے تو اس حکم کی خلاف ورزی کریں. تو یہ جب تک پورا واقعہ حدیث میں جو واقعہ ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ جب تک بیان نہیں کریں گے ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اصل میں شان نزول اس کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین کے ہاں شان نزول کا مفہوم بہت وسیع ہے. لیکن حقیقی شان نزول کسے کہا جائے گا؟ اس قسم کے واقعات کو کہ وہ آیت سمجھ میں ہی نہیں آتی جب تک کہ وہ واقعہ بیان نہ کیا جائے اور واقعتاً وہ آیت اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں بھی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ آیتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ پورا واقعہ نہ ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں 2 فرشتے اتارے تھے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی نبی آتے تھے تو ظاہر معجزے ہوتے تھے ان کے پاس، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تھے کہ بھئی جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے، کیونکہ جادوگر بھی کرتب دکھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو میجک شو یوٹیوب پر ہے نا، ٹانگیں کاٹ کے الگ کر دی، بعد میں ٹانگیں آپس میں جوڑ دی، تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ بھائی. یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے. لیکن عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ حقیقت کیا ہے اور نظر کا دھوکہ کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں، اب جو انبیاء جب آتے ہیں تو وہ جادو نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوتا ہے. وہ حقیقت میں، وہ اگر ٹانگیں کٹ رہی ہوں گی نا، حقیقت میں کٹ رہی ہوں گی، جوڑ رہی ہوں گی تو حقیقت میں جوڑ رہی ہوں گی. تو پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ رحم کیا کہ جادو اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے فرشتے نازل کیے، وہ فرشتے تاکہ انسانوں کو جادو سکھائیں. اور ان فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ جادو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اس سے غلط استعمال مت کرنا، ہم ایک آزمائش ہیں. تو آزمائش کا مطلب جب ایک چیز دی جاتی ہے تو اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس کو صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط. صحیح استعمال کیا ہے کہ جب نبی معجزہ لے کر آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا فوراً کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، معجزہ ہے، لہٰذا اس نبی پر ایمان لے کر آؤ گے. اور جب کوئی جادو، کوئی شعبدے بازیاں دکھائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ ڈرامے باز آدمی ہے، یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اصل. اچھا، جادو کے بارے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں نے پوری تفصیل ڈیٹیل سے بیان کی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی کسی چیز کی. ہمارے ہی بعض علماء ہندوستان کے بر صغیر کے بہت بڑی چوٹی کے علماء ہیں، وہ اس کے قائل ہیں کہ جادو سے ایک چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر جادوگر اپنے جادو کے زور سے انسان کو گدھا بنا سکتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی نہ مجھے گدھا بنا دیتے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جادو کے ذریعے انسان کو ماہیت چینج کرنا بھی ممکن ہے. لیکن جو دوسرے دلائل کو اگر آپ دیکھیں بہت ڈیٹیل سے قرآن و سنت کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف نظر کے دھوکے کی حد تک ممکن ہے. تو اس پر پوری ڈیٹیل میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس میں تفصیل سے بیان کی تھی، اور اس پر میرا یوٹیوب پہ آپ کو الگ سے کلپ بھی مل جائے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، کہ جادو سے کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی، صرف نظر کا دھوکہ ہے. البتہ جادو کی ایک قسم ایسی ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے، اس میں بھی حقیقت چینج نہیں ہوتی، لیکن جنات کچھ فسادات پھیلا دیتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. وہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی سورہ فلق سورہ ناس کی، جو میں نے انہی ایپیسوڈز میں تفسیر ریکارڈ کروائی ہے وہاں پہ، یا یوٹیوب پہ الگ سے اس پہ آپ کو میرے بیانات مل جائیں گے، تو اس کی ڈیٹیل آپ وہاں اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جادوگر سوائے شعبدے بازیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ پیغمبر جو کام کرتے ہیں وہ حقیقی ہوتا ہے. اس کی میں بس ایک آیت میں دلیل کے طور پہ پیش کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جادوگروں نے جب رسیوں کو ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو قرآن کے الفاظ ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے. لیکن اس بہت بڑے جادو کا اثر کیا تھا؟ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، لوگوں کو دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. تو اتنا بڑے جادو سے بھی رسی حقیقت میں سانپ نہیں بنی ہے، بلکہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہے. جبکہ حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا لگا کہ یہ اژدہا بن گیا ہے، نا نا نا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ،
وہ حقیقت میں کیا بن گیا؟ اژدہا۔ جادوگر اسی چیز سے متاثر ہوئے ہیں کہ یہ تو حقیقت میں کیا بن گئی؟ اژدہا بن گیا، تو تبھی فوراً سجدے میں گر گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو میں اور معجزے میں بڑا فرق کیا ہے، کہ جادو نظر کا دھوکہ ہے، تو جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ نظر کا دھوکہ نہیں دیا جا رہا، نظر کا دھوکہ تو ہم اپنے ٹرک کے ذریعے دے رہے ہیں نا، تو یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، تو حقیقت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ لاٹھی کو سانپ تھوڑی بنایا جا سکتا ہے، کوئی آج تک سائنسدان نہیں بنا سکا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بنا دیا تو یہ انہوں نے نہیں بلکہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ تو بہرحال انہوں نے، فرشتوں نے آ کے ان کو جادو کا کیا بتایا کہ بھی جادو میں کیا ٹرک ہوتی ہیں، کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تاکہ جب کوئی پیغمبر آئے تو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو ان نالائقوں نے، میں اب ترجمہ کر دیتا ہوں، نالائقوں نے کیا کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا شیاطین جس چیز کو فالو کرنے لگے تھے نا سلیمان علیہ السلام کی، کیونکہ شیاطین ہی ان جادو اور ان ٹونوں میں پڑتے ہیں، جنات۔ جادو کی ایک دوسری قسم ہے جس میں جنات سے کام لیا جاتا ہے، وہ کام ایسے لیا جاتا ہے کہ جنات کو، جو شریر جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بہت ہی گندے کام کیے جاتے ہیں، جیسے بچوں کی مردہ ہڈیاں نکال لیتے ہیں یہ لوگ قبروں سے، اور ظلم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوزوں کو مار دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، بہت کچھ الٹے الٹے کام۔ یہ تو جادوگری آپ کو بتائیں گے کیا کیا کرتے ہیں وہ، مجھے ڈر یہ بھی ہوتا ہے ایسا نہ ہو جو تفسیر سننے والے ہیں وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اس سے جنات خوش کرتے ہیں، پھر ان کو جنات کو کوئی میسج دیتے ہیں، وہ جن وہ کام کر کے آ جاتا ہے، وہ بھی اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے، جن کو بھی لامحدود طاقتیں اللہ نے نہیں دی ہیں۔ تو ان چیزوں کے ظاہر ہے شیاطین اور جنات فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر جادو اور شیاطین کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ جادو کا فن تو ان کو سکھایا گیا تھا محض ایک فن کے طور پہ، تو اب جو اصل چیز تھی تورات وہ چھوڑ دی، اور پیچھے کس کے پڑ گئے؟ ان چیز کے جو شیاطین اور جنات کا جو کام ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ فرمایا وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ یہاں جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک کفر اکبر جو حقیقی کفر ہے، اور ایک کفر اصغر۔ حقیقی کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ حقیقی کفر ہے۔ اور ایک کفر اصغر کیا ہے؟ کہ اللہ کی ناشکری کرنا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا جو نماز چھوڑ دے اس نے کفر کیا، تو یہاں ہم کفر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ بھئی ناشکری کی اس نے۔ تو قرآن میں یہ کفر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فقہا کی ٹرم کیا ہے؟ اصطلاح میں کافر اسی کو کہیں گے جو حقیقت میں کافر ہو، ورنہ عمل کے لحاظ سے تو بہت سے مسلمان بھی کافر ہیں نا، کافر کا مطلب ناشکرے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں کفر کے دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، تبھی قرآن میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہماری ساری عدالتیں کافر ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، کون قرآن و سنت پہ فیصلہ کر رہا ہے؟ تو یہاں بھی کافر سے کیا مراد ہے؟ ناشکرے لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا، تو اگر کفر سے حقیقی کفر مراد ہے تو اس سے وہ جادو مراد ہے جس میں انسان شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام یہ جادو نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اگر اس سے چھوٹا کفر مراد ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر جادو میں شرک نہ بھی ہو تو بھی وہ کیا ہے؟ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جادو جب کیا جاتا ہے نا تو اس میں کبھی شرکیہ کلمات کہے جاتے ہیں، کبھی شرکیہ کلمات نہیں ہوتے، تو دونوں قسم کے جادو اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ شرکیہ کلمات والے ہوں اس سے تو کافر ہو جائے گا انسان، اور شرکیہ کلمات نہیں ہیں تو اس سے کافر تو نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے، تبھی سعودی عرب میں یہ سزا نافذ ہے، وہاں کوئی پتہ چل جائے نا جادو کرتا ہے فوراً اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، جنات تھے الٹے کام کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جادو۔ تو یہ جنات سے بھی انہوں نے جادو سیکھنے، یہ جو شیاطین سے ان لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا، اور دو فرشتوں کو بھی اللہ نے نازل کیا، تو جنات سے تو جادو انہوں نے خود سے سیکھنا شروع کیا، جو شر ظاہر ہے وہ تو شر کا ذریعہ بنا، اور فرشتوں سے جو جادو سیکھنا شروع کیا وہ اللہ نے ان آزمائش کے لیے بھیجے تھے تاکہ ان کو جادو اور معجزے کا فرق پتہ چل جائے۔ فرمایا اور اس چیز کو بھی فالو کرنا شروع کیا انہوں نے جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت۔ وما يعلمان من احد، چونکہ یہ فرشتے تھے تو یہ جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ،
ہم محض ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ نے کفر نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ اس جادو کو استعمال نہیں کرنا ہے، جادو کو استعمال نہیں کرنا، یہ جادو کرنے کے لیے نہیں بتایا جا رہا، حق اور باطل میں فرق کے لیے سکھایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو کسی باطل مذہب کے بارے میں بتاؤ، یا آپ کسی خفیہ ایجنسی کو جوائن کر رہے ہو اور اس میں آپ کو چوروں کے طریقہ واردات سکھایا جا رہا ہو کہ چور کس کس طریقے سے چوریاں کرتے ہیں، تاکہ آپ یہ علم سیکھو اور چوروں کا پکڑنا آپ کے لیے آسان۔ آپ نے وہ جب 20 طریقے چوری کے سیکھے تو آپ نے کہا زبردست یار، اب میں تو باقاعدہ چوری کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولتا ہوں، ادارہ کھولتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں اب تو میں چوروں کو اسپیشلسٹ بنا سکتا ہوں۔ آپ نے اپنا پورا بزنس شروع کر دیا اس پہ۔ تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے یہ علم سکھایا گیا تھا، آپ نے اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یعلمان من احد، وہ فرشتے ہر ایک کو یہی بتایا کرتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ نے کفر نہیں کرنا۔ فیتعلمون منہما، ان کم بختوں نے کیا کیا کہ ان فرشتوں سے وہ چیز سیکھنا شروع کر دی ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیاں ڈالی جاتی ہیں۔ ان کو اب جادو کے طریقے آ گئے تھے، تو جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں طلاقیں ڈلوانا۔ تو فسادی لوگوں کو شادیاں کرانے کا شوق کم ہوتا ہے، طلاقیں ڈلوانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس سے آپ کو میری فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں شادی پر بہت تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ نے طلاق کو برا عمل قرار دیا ہے، اس سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز اگر بری ہے تو اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ مجھے بھی شاباش دیں کہ مفتی صاحب ویل ڈن، زبردست، آپ تو لوگ کہتے ہیں شادیاں کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے زور سے جدائیاں ڈالتے تھے۔ یہ جادو کے زور سے جدائی کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ دو طرح سے۔ ایک تو یہ شعبدے بازی کے ذریعے، شعبدے جیسے نظر کے دھوکے ہوتے ہیں نا، جیسے یہ میجک شو آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب میں، نظر کا دھوکا ہوتا ہے نا، ٹانگیں کٹ کے ادھر چلی گئیں پھر دوبارہ جڑ رہی ہیں اور آستین سے کبوتر نکل آیا۔ تو نظر کا دھوکا کر کے بیوی کو ایسی چیز دکھائی جا سکتی ہے جس سے وہ شوہر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے، حالانکہ وہ شوہر نے وہ کام کیا نہیں ہوتا، لیکن عورت کو نظر کا دھوکا ہوتا ہے۔ بھئی ایسا منظر دکھا دیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے، کچھ کنفیوژن پیدا کر دی۔ یا بیوی کے بارے میں شوہر کو ایسا منظر دکھا دیا، وہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن شوہر کو نظر کا دھوکا ہو گیا، کچھ ایسا اس نے سین بنایا کہ اس سے شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ دوسرا مسمرزم بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ دماغ کو جو ہے نا کیا کر لیتے ہیں، مسمرزم کے ذریعے قابو کر لیتے ہیں، پھر اس دماغ میں اپنی مرضی سے خیالات ڈالے جاتے ہیں، تو اس طرح سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے بھی کام لیا جاتا ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ جنات کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے الٹے کام کیے جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی میسج دیا جاتا ہے، پھر وہ جنات جا کے غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے بلا وجہ بدگمان نہ ہوا کریں۔ چھوٹی موٹی چیزوں سے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑوانا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی ضرورت کو دیکھ کے، بلکہ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں کسی تیسرے کو گھسنے ہی نہ دیں، کسی کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہ دیں، حتیٰ کہ اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں۔ تو کامیابی زندگی گزرے گی۔ آپ نے کسی کو زیادہ لفٹ کرانا شروع کر دی تو خیر کا آج کل غلبہ کم ہے، شر کا غلبہ مارکیٹ میں زیادہ ہے۔ وہ الٹی الٹی باتیں کر کے آپ کے گھروں کو کیا کر دیں گے؟ فساد ڈلوا دیں۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی میں لڑوا دیا کرتے تھے اور طلاقیں دلوا دیا کرتے تھے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ اب ایک اشکال کا جواب ہے کہ اچھا جادوگروں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ طلاقیں بھی ڈلوا دیتے ہیں، تو پھر تو اب لوگ تو جادوگروں کو بڑا پروٹوکول دیں گے نا کہ یار جیسے مرضی ہیں لیکن پاور بہت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی پاور نہیں ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے بعض دفعہ تو جادو کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے، اس لیے ان کو زیادہ پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے نا، لیکن ہر کام میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ہوتا تو ہے۔ یہاں اللہ اسپیشل اپنی صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادوگر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اس لیے کہ جادو ایک ایسا سبب ہے جو کمزور سبب ہے، کیونکہ جادوگروں کے پاس اگر اتنے اختیارات ہوتے نا تو یہ تو طلاقیں دلوا کے پورا معاشرہ تباہ کر دیتے۔ اور سیاسی لوگ جادوگروں کے پاس جاتے کہ اپوزیشن کو
نیچے گرانا ہے تو جادوگر کو اتنے پیسے دیے، اس نے عمران خان پہ کر دیا، عمران خان جادوگر کے پاس گیا، اس نے نواز شریف کو کر دیا، پھر تو یہ تو سارا نظام کیا ہو جاتا دنیا کا تل پٹ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں اتنی پاور نہیں ہے، ہاں یہ شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ کی مشیت شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ دنیا میں شر بھی اللہ نے رکھا ہے اور خیر بھی۔ تو شر بھی اللہ کی مرضی سے میری مراد مشیت سے، شر پہ اللہ خوش تو نہیں ہوتا، لیکن شر اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے تو وہ کیا ہے، نہیں، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ اس پہ خوش بھی ہوگا، اور کفر کرو گے تو کفر ہو تو جائے گا لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوگا۔ تو کفر ہونے تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب جیسے ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر یہ ممکن تو نہیں ہے نا، اللہ چاہے تو روک لے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ چلتا رہے، شر بھی چلے اور خیر بھی، تو اللہ کی مرضی اس میں بھی شامل حال ہوتی ہے، لیکن اللہ اس پہ خوش نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جادوگر یہ جو کچھ کر لیا کرتے تھے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ تو اس میں دو علمی نقطے بیان کرنا مقصد ہے، ایک تو یہ کہ جادوگروں کو بہت زیادہ پاورفل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، تو اللہ سے تعلق مضبوط کر لو تو جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس میں یہ دو علمی نقطے بہت یعنی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک اللہ باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے، تو پتہ چلا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو پھر ہمیں تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے کلمات جو ہمیں سکھائے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے جن میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ چیزیں سیکھا کرتے تھے جس سے جو ان کو نقصان پہنچائے، جو فائدہ نہ پہنچائے، جو مقصد تھا فائدے کا وہ حاصل نہیں کیا، اور الٹا کفر میں پڑھ کے اپنی آخرت تباہ کر دی انہوں نے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ جو بھی اس جادو کو خریدے گا یعنی اختیار کرے گا اس کا آخرت میں سرے سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ من خلاق میں من تاکید کے لیے، ذرا سا بھی آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا جرم ہے جادو کرنا۔ اور آج کل دیکھو خواتین دشمنیوں میں فوراً جادوگروں کے پاس چلی جاتی ہیں، یہ میری جٹھانی پہ یہ کروا دو، میری ساس پہ یہ کروا دو، میری بہو پہ یہ کروا دو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا آخرت میں ذرا سا بھی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز ہے جس کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں یہ لوگ، یعنی اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ اور لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ تو خلاصہ آیت کا کیا نکلا، پہلے میں اگلی آیت بھی کمپلیٹ کر لوں۔